عاطف سے شروع کر لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عاطف بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے عقب میں برف باری ہو رہی ہے، تو کیسا ویدر ہے یہاں پر اور معمولات زندگی کس حد تک متاثر ہوئے ہیں اس برف باری سے؟ جی بالکل، کوئٹہ کی اگر بات کریں، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں کی، تو موسم سرما کی پہلی جو ہے وہ یہاں پر شروع ہو چکی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ، چمن، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ، اسی طرح کان میترزئی، زیارت، چاغی، مستونگ، پشین، کلات، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر رات گئے جو ہے وہ برف باری کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اب بھی جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھی میں جو کھڑا ہوں یہاں پہ کوئٹہ میں تیز جو ہے وہ برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ معمولات زندگی کی اگر بات کریں تو اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ موسم سرما کی پہلی برف باری ہے اور بڑی تعداد میں شہری جو ہیں جی تو جو شہری ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں اور شہری یہاں پہ نکلے ہوئے ہیں اور اس برف کو انجوائے کرنے۔ اپنے کیمرامین شہزاد انور کو میں کہوں گا کہ ذرا وہ دکھائیں کہ کس اسپیڈ سے جو ہے یہ یہاں پر برف باری ہو رہی ہے، اور یہ موسم سرما کی پہلی برف باری ہے اور پورے شہر نے جو ہے اس وقت سفید چادر برف کی اوڑھی ہوئی ہے۔ بڑی تعداد میں شہری یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نکلے ہوئے ہیں، یہاں پر آئے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برف کی گولے بنا بنا کر مار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حسین ان خوبصورت لمحات کو کیمرے کی آنکھ سے سیلفیز وغیرہ بھی بنا رہے ہیں اور کیمرے کی آنکھ سے محفوظ بھی کر رہے ہیں۔ نہ صرف کوئٹہ بلکہ جو بلوچستان کے دیگر ہیں، آپ یہاں پر کتنا انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں۔ بالکل بالکل جی بالکل، میں ادھر بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جب یہ لائیو شروع نہیں ہوا تھا، میں اپنے دوستوں، اپنی جو ہماری سما کی ٹیم اس وقت کوریج کر رہی ہے اس موسم کو، تو ہم نے بھی اس موسم کو اسی طرح انجوائے کیا۔ ایک دوسرے کو جو ہے ہم نے برف کی گالے مارے اور اسی طرح سیلفیز بنائی ہیں۔ نہ صرف ہم لوگ بلکہ دیگر شہری بھی جو ہے وہ اس موسم کو اسی طرح انجوائے کر رہے ہیں۔ نہ صرف کوئٹہ بلکہ جو بلوچستان کی، خاص طور پر اگر زیارت کی بات کریں تو بڑی تعداد میں شہری نکلے ہوئے ہیں اور اس وادی کا رخ کر رہے ہیں۔ کوئٹہ کے اطراف کے جو علاقے ہیں، ہنا اڑا، کھنا جھیل، اسی طرح جو چلتن پہاڑ ہے، وہاں پہ بھی لوگ جا رہے ہیں۔ اور عاطف عموماً تاثر یہی ہوتا ہے کہ برف جس وقت پڑ رہی ہوتی ہے اس وقت آپ کو اتنی سردی فیل نہیں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن برف باری کے بعد جب ہوا چلتی ہے تو اس وقت بہت زیادہ سردی لگ رہی ہوتی ہے، ٹھنڈ کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو کیا ایسا ہی ہے، آپ کو اس وقت سردی فیل ہو رہی ہے؟ ویسے تو آپ کو سلام ہے کہ آپ اس وقت برف باری میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ جی ٹیمپریچر تو بالکل اسی طرح ہے کہ ٹیمپریچر اس وقت نقطہ جماعت سے گرا ہوا ہے اور مائنس میں ہے ٹیمپریچر۔ نہ صرف کوئٹہ بلکہ زیارت اور جو دیگر علاقے ہیں وہاں پہ بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس میں ہے، لیکن اس وقت جو ہے سردی اتنی زیادہ فیل نہیں ہو رہی ہے۔ یہ پہلو بھی جو آپ بتا رہے ہیں یہ درست ہے کہ اگر برف پڑی ہو اور ایک دم سے ہوا چل جائے، ٹھنڈی ہوائیں چل جائیں، تو وہ برف جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر اگر کوئٹہ کی اگر بات کریں تو یہ ایک وادی ہے، پہاڑوں میں گھری ہوئی وادی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ سخت قسم کی سردی ہے، تو عاطف اپنا بہت سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اور اب ہم رخ کرتے ہیں گلگت کا، وہاں پر بھی موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اور -20 سینٹی گریڈ سے بھی جو ہے نا وہ نیچے چلا گیا ہے، بہت زیادہ ہے یہ۔ تو وہاں پر موجود ہیں ذوالفقار علی صدیقی، ان سے جانتے ہیں۔ ذوالفقار، آپ ہمیں بتائیں یہاں پر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں، آپ کس طرح سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں؟ منظر کشی کیجئے گا۔ انجوائے بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ بلتستان کے ضلع گانچھے میں اس وقت سردی کا راج ہے۔ ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صبح کا ٹائم ہے، ایسے میں جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ آج فٹ بال گراؤنڈ کا رخ کیا ہے۔ کھلاڑیوں کے مطابق ہر روز یہ جو فجر کے فوراً بعد گراؤنڈ کا رخ کرتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں۔ ان کے مطابق جو شدید سردی ہے اس وقت جاری ہے پورے جی بی میں، تو اس سے لڑنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی حل نہیں کہ آپ صبح سویرے جاگے اور یہاں پر گراؤنڈ کا رخ کرے۔ ان کا جو یہ فٹ بال کا یہ دورانیہ ہوتا ہے، یہ تقریباً فجر کے بعد 2 سے 2.5 گھنٹے یہاں پر فٹ بال میچ کھیلتے ہیں، اور یہاں سے کھیل ختم کرنے کے بعد وہ سب اپنے گھروں میں جا کے اپنے کاموں میں جاتے ہیں۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور یقیناً یہ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ جو -20 ڈگری سینٹی گریڈ میں بھی یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے معمولات زندگی انہوں نے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو لاہور چلتے ہیں، مائرہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مائرہ، آپ بتائیے گا کہ لاہور کا ویدر کیسا ہے آج؟ کیا گرمی ہے یا سردی کی شدت تھوڑی سی بڑی ہے؟
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم پہلو آپ نے گزشتہ روز ہمیں آگاہ کیا تھا کہ آج شاید بارش کا بھی امکان ہے، تو محکمہ موسمیات کیا بتا رہا ہے لاہور کے ویدر کے حوالے سے؟ دیکھیں فواد، چونکہ مجھے ایک طرح بہت خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان جہاں پہ ہر طرح کا خوبصورت اور حسین موسم ہے، ابھی کوئٹہ کے موسم کی بھی ہم نے تفصیلات جانی اور پھر جی بی کے موسم جو ہے وہ بھی ہمیں اپڈیٹ مل رہی تھی کہ بہت زیادہ سردی ہے، تو وہیں اگر لاہور کے موسم کی بات کریں تو سورج نے آج صبح سویرے ہی اپنی کرنیں بکھیرنا شروع کر دی ہے، لیکن آسمان پر بھی چھائے ہوئے ہیں۔ آج دن بھر موسم جو ہے ویسے تو سرد اور خشک رہے گا، لیکن چونکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ درجہ حرارت چونکہ آج 8 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے، درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے مسلسل، اور سردی کی شدت میں بھی واضح کمی محسوس کی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 22 سے سردی کی 23 جنوری کے دوران جو کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ ہمارا ساتھ رہے گا فیصل آباد چلتے ہیں، وہاں پر ردا بھی موجود ہے، ان سے جانتے ہیں ردا یہاں کا موسم کیسا ہے اور بارش کے حوالے سے کیا پریڈکشن کی گئی ہے؟ جی بالکل شفق، فیصل آباد کا موسم بھی جو ہے وہ اس وقت ملا جلا ہے، سورج نے کرنیں تو بکھیری ہیں لیکن ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہے جس کی وجہ سے سردی بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، تو یوں کہا جائے کہ ایک بار پھر سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی نوید سنائی گئی، آثار بھی لگ رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ ابر رحمت ضرور برسے گا، اور جس طرح سے باقی شہروں میں دیکھا جا رہا ہے کہ بڑا انجوائے کرنے والا موسم ہے، تو فیصل آباد میں بھی اس وقت اگر صبح بیلکنی میں چائے یا کافی جو ہے وہ پی جائے، یعنی کہ موسم بہت اچھا ہے، فیصل آباد ہو یا پھر لاہور ہو یا گلگت بلتستان ہو یا پھر کوئٹہ ہو، ہمارے سارے پاکستان کا ہی ویدر بہت اچھا ہے۔ آپ تمام لوگ صبح آپ نے ہمیں آگاہ کیا، سردی میں آپ لوگ باہر نکلے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے تو جرم کرنے کا طریقہ کار بھی اب تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لاہور میں ایک ایسا جرم زور پکڑنے لگا ہے جس کا شکار ہونے والوں کی اکثریت اس کو رپورٹ کرنے سے بھی کترا رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی، چند ماہ قبل 13 ٹک ٹاکر پر تشدد ہوا، تاوان مانگا گیا اور حال ہی میں ایک خاتون کو بھی اسی طریقے واردات کے تحت زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بہت ہی زیادہ پریشان کن سی سچویشن ہے یہ۔ جی ہاں، لیکن پولیس کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ شہریوں کو محتاط رہنے کی وہ ہدایت جاری کر رہی ہے، اور اس ابھرتے ہوئے جرم پر ہمارے نمائندے ہیں جہانگیر خان، انہوں نے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، وہ رپورٹ دیکھتے ہیں پھر دوبارہ آتے ہیں آپ کے پاس۔ سوشل میڈیا کے روابط دوستی میں بدل جائیں اور تصاویر یا ویڈیوز شیئر کرنے والا اجنبی مانوس ہو کر ملاقات کے لیے بلائیں تو چوکنا ہو جائیں، انجام بھیانک ہو سکتا ہے۔ جرم کی دنیا میں اس طریقہ واردات کو ہنی ٹریپ کہتے ہیں۔ کچے کے ڈاکوؤں کے بعد لاہور میں منظم گینگ یہی طریقہ اختیار کر کے شہریوں کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ وہ ہنی ٹریپ جو ہے وہ خواتین کے ذریعے بھی ہو رہا ہے، ہنی ٹریپ ویسے لالچ کے ذریعے بھی ہو رہا ہے۔ اب بہت کچھ تو آن لائن فراڈ ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی بندے کو کال کی جاتی ہے اور کال کر کے کوئی ارجنسی کریٹ کر کے اس سے پیسے ایکسٹارٹ کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کی اپنی رسپانسبلٹی بھی اس طرح آ جاتی ہے کہ الٹیمیٹلی تو آبویسلی وہ ایک کرائم ہو جاتا ہے اور اس کو متعلقہ اداروں کو ورک آؤٹ کرنا ہے، لیکن آپ اس ہیسل سے بچ سکتے ہیں اگر آپ خود کچھ ذمہ داری کا احساس کریں۔